کہ آج تو تعلیم جو ہے اتنی زوال پذیر ہوئی ہے کہ وہ کہنا پڑتا ہے کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ وہ دور استادوں کی کمٹمنٹ کا دور تھا، بچوں کو مورل ایجوکیشن دی جائے، اور مورل ایجوکیشن دینے کے لیے استاد اپنا مقدس فریضہ سمجھ کے یہ ادا کریں۔ اس کا مقصد جس کو میں مان کے کئی سال تک بڑا پریشان رہا، اللہ نے کرم کیا کہ وہ مجھے مقصد حاصل ہو گیا۔ آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی ذات صراط مستقیم عطا کر کے مجھ سے خوش ہو جائے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا، یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ اس حوالے سے کچھ کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے عملی اقدام شروع کر دیا۔ اس مجاہدانہ اور اس عملی کام کے لیے اللہ آپ کو صلہ دے، اور اس کا اثر ضرور ضرور استاد برادری پر، استادوں پر، طالب علموں پر مثبت پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کا سلسلہ جو ہے یہ حالات کو سدھارنے میں معاون اور معاون ثابت ہوگا۔ آمین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے جو کمشنر، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کے طور پہ جو لوگ ریٹائر ہوئے، برابر زندگی اور سروس کے جینے طے کرتے ہوئے، ان میں رفیق شیخ اور غلام احمد خواجہ، اور یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہو کر وہ سروس سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بڑا نام کمایا۔ اس کے علاوہ اور محکمہ جات میں کام کرنے والے ایسے طالب علم ہیں کہ جن کو اگر آج بھی سروے کیا جائے، پوچھا جائے، تو وہ بلا شرط غیر میرا نام لیں گے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ رہے۔ بالکل بالکل نذیر صاحب، ایک آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے، پرانا دور بھی دیکھا ہے آپ نے، جس دور میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک اہم ریلیشن ہوتا تھا، ایک الگ ریلیشن ہوتا تھا۔ آپ نے موجودہ دور بھی دیکھا، اس دور میں ایک الگ ریلیشن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دور کی تعلیم اور اس دور کی تعلیم میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی دکھتی رگ آپ نے بلیسی صاحب اس پہ ہاتھ رکھا ہے، چھیڑی ہے۔ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آج تو تعلیم جو ہے وہ اتنی انحطاط پذیر ہوئی ہے، اتنی زوال پذیر ہوئی ہے کہ وہ کہنا پڑتا ہے کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ آج صورتحال یہ ہے۔ جو آپ فرق کی بات کرتے ہیں تو میں گزارش کروں کہ وہ دور استادوں کی کمٹمنٹ کا دور تھا۔ وہ استادوں کے پہلے میں نے گزارش کی کہ پیشے سے لگن، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کا دور تھا۔ ان استادوں کو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے عہدے کے تقدس کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ ان کا دامن پاک تھا، وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے، وہ وقت کی کرپشن میں یقین نہیں رکھتے تھے، وہ سراپا خدمت کے جذبے سے ٹوٹل کمٹمنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کئی میلوں کا سفر کر کے اس وقت کے استاد بر وقت سکول میں پہنچتے تھے، اور دن بھر بچوں کو پڑھا کر شام کو وہی مسافت طے کر کے واپس اپنے گھر آتے تھے۔ یہاں اس ڈسٹرکٹ سے رجوری ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں میں ہمارے ایک پرانے استاد ماسٹر تولا رام جی ان کا نام ہوتا تھا، بڑے آئیڈل ٹیچر تھے۔ وہ یہاں سے پیدل چل کے
گاڑیاں تھی نہیں، روڈ تھی نہیں، کنیکٹیوٹی تھی نہیں. وہ جاتے اور دوسرے ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں میں پڑھا کر کئی میل کا سفر طے کر کے رات کو سن کوٹ رہ جاتے تھے. یہ ان میں بھی اور بچوں میں شغف پڑھائی کا اتنا تھا کہ آج تو سوشل میڈیا نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی. آج تو ہمارا موبائل جو ہے وہ بچوں کے ذہن اور ان کے اعصاب اور ان کی نفسیات پہ چھا گیا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ سوتے جاگتے اور اسکول آتے جاتے کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تھی، طالب علموں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. وہ یاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور اس مشقت اور محنت کی وجہ سے ان کا تعلیمی کیریئر ہمیشہ بڑا برائٹ رہا. نہ وہ طالب علم ہے، نہ آج وہ استاد ہے. رہی گیپ کی بات، تو استاد اور شاگرد کے درمیان جو گیپ ان دنوں تھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد کے سالوں میں جب میں فیلڈ افسر ہو گیا، جب میرے استاد غلام بٹ ریٹائر ہو گئے، جب غلام بٹ یہاں پہنچاتے تو مجھے پیغام بھیجتے کہ اس کو کہنا مجھے مل جائے. میں ملنے جاتا، آپ حیران ہوں گے کہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اپنے استاد کے سامنے جاتے وقت. یہ ان کی شخصیت کا روب تھا، اور سب استادوں اور طالب علم کے درمیان یہ گیپ ضرور بنا رہا. نذیر صاحب ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ پھر سے ہم اسی طرز تعلیم پر آئیں جو پہلے تھا، ویسے ہی تعلیم جو ہے پھر سے شروع ہو. کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ گزارش ہے کہ اگر کچھ نہ کیا جائے تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے. ہم کوالیفائڈ یا لٹریٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں تو ہم ایجوکیٹڈ لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈگریاں ہمارے کندھوں پہ، ہماری پیٹھ پہ لادی ہوئی ہیں، لیکن ان ڈگریوں کا کوئی اثر ہمارے ذہن یا ضمیر پر نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ بچوں کو مورل ایجوکیشن دی جائے، اور مورل ایجوکیشن دینے کے لیے استاد اپنا مقدس فریضہ سمجھ کے یہ ادا کریں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ مارننگ اسمبلی از ہاف اسکولنگ، لیکن آج مارننگ اسمبلی کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اور جب میں مورل ایجوکیشن یا ویلیو ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہی اس زہر کی تریاک ہے کہ بچوں کو واپس اس مقام پہ لایا جائے کہ بحیثیت طالب علم ان کا فرض کیا ہے، ان کا پہلا کام کیا ہے، فرسٹ لو ان کی جو ہے وہ کیا ہے، اور استاد کے تئیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ فزیکلی ویل بلڈ، مینٹلی اپ رائٹ اینڈ مورلی ایلیویٹڈ، یہ تین چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ بیک ٹو دیٹ پیٹرن ہم آ جائیں گے، ورنہ تو خرابی خرابی. جی نذیر صاحب، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس پہ اپنی رائے دی. اور میں یہ جاننا چاہتا تھا، بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے اثرات ذہنوں پہ پوری عمر رہتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کے ذہن پہ آج تک اثر ڈالا ہے، اس واقعے کو سننا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ when I look back تو ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ صلاحیتیں دینے میں، ذہن اور زبان اور یاداشت اور ذہانت دینے میں اللہ نے کمال سخاوت سے کام لے کر مجھے نوازا.
لیکن دوسری طرف یہ ریپینٹنس ہے، یہ پچھتاوا ہے کہ حالات و قوائف کی بنا پہ یا اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں اور اپنی تساہل پرستی کی بنا پہ یا کچھ نہ کچھ چیز کوئی آڑے آتی رہی کہ وہ کچھ حاصل نہیں کیا جا سکا جو کیا جانا چاہیے تھا، اور سماج کو اپنی تمام اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ فائدہ ہم نہیں پہنچا سکے جو پہنچانا چاہیے تھا، یہ الگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تنہا بریڈ اینڈ بٹر یہ جو ایم آف ایجوکیشن ہے یہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ این انڈیویجول جو کمپلیٹ مین کے طور پہ سماج میں ابھرتا وہ ہم نہیں ابھر پائے، اور ہم بریڈ اور بٹر کے کھاتے میں اتنے کھو گئے کہ معدے کے مریض ہو کر رہ گئے، اور اللہ نے جس انسان کو اشرف المخلوق بنا کر اپنی سیادت اور نیابت اور خلافت سونپی تھی اس کے حوالے سے ہم بھٹک گئے، میں بھی بھٹک گیا اور کچھ بھی نہ کر پایا۔ آج یہی پچھتاوا مجھے بار بار میرے مائنڈ کو ہانٹ کرتا۔ نذیر صاحب کوئی ایسا واقعہ یاد ہے آپ کو جو آج تک آپ کو یاد ہے اور بھولے نہیں ہیں زندگی میں؟ دیکھیے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کا تو سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا زندگی کا مقصد جس کو میں مان کے کئی سال تک بڑا پریشان رہا، اللہ نے کرم کیا کہ وہ مجھے مقصد حاصل ہو گیا، وہ میرے لیے قابل فخر اور قابل صد تشکر ہے کہ میں سن 2008 میں حج بیت اللہ کے لیے جانے کا موقع ملا۔ میں روزہ رسول پر اپنی حاضری کے بعد مطمئن ہوا کہ زندگی کے یہی لمحات جو ہیں وہ حاصل زندگی ہے، اور اس کے بعد جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر۔ بالکل نذیر صاحب، آپ نے ایک لمبا دور گزارا، اللہ کرے آپ کو ہزاروں سال اور جئیں اور آپ کی صحت ہو، آپ کی تندرستی ہو، لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے، یا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ بس ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ہی تھے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ جی اب آخری خواہش یہ ہے کہ منطقی عمر کے اعتبار سے ہم وی ہیو لیوڈ دی ایج، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ کے زندگی گزار رہے ہیں یہ بونس میں ہے۔ جی تو آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی ذات صراط مستقیم عطا کر کے مجھ سے خوش ہو جائے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ یہ دل کی بات میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ بس جو لمحات ہیں وہ اللہ موقع دے کہ اس میں اللہ کی یاد جو ہے وہ نس نس میں نفس نفس میں بس جائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائے۔ بہت اچھا لگا صاحب آپ سے بات کر کے نذیر قریشی صاحب۔ میں نے یہ پروگرام چلایا ہے اس لیے تاکہ جو پرانی جنریشن ہے، پچھلی جنریشن ہے، اس کی بات کو موجودہ جنریشن اور اگلی جنریشن تک پہنچایا جائے۔ آپ کو کیسا لگا یہ بات چیت کر کے؟ میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا، یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ اس حوالے سے کچھ کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے عملی اقدام شروع کر دیا۔ اب یہ اللہ کو ہی منظور ہے کہ اس کا اثر کتنا ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجاہدانہ اور اس عملی کام کے لیے اللہ آپ کو صلہ دے، اور اس کا اثر ضرور استاد برادری پر،
उस्तादों पर, तालिब इल्मों पर मस्बत पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये आपका सिलसिला जो है ये हालात को सुधारने में मुआविन और मावन साबित होगा। आमीन। नज़ीर कुरैशी साहब, जाते जाते एक नसीहत करके जाएं, जो मौजूदा दौर के टीचर हैं और आने वाले दौर के टीचर हैं, उनको कुछ नसीहत ज़रूर करें आप। नसीहत क्या करनी है, मैं ये कहता हूँ कि जो टीचर पेशा है ये इतना मुकद्दस पेशा है, कहने को लोग कहते हैं ये पैगम्बराना पेशा है, ठीक भी है। जब अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया था सरकार कौनैन को हरा की बुलंदियों में, मैं हिरा पे जब गया तो वहाँ पर भी मुझे ये याद आया और उस पर ऊपर लिखा हुआ था एक स्लैब पर कि जिब्रील अमीन हजूर के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं इकरा, और हजूर पर थोड़ा सा खौफ तारी हो जाता है और कपकपी के हालत में कहते हैं कि मैं तो उम्मी हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। तो जिब्रील ने कहा इकरा बेइस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ये पेशा इस एतबार से पैगम्बराना है कि अल्लाह अपने अशरफुल मखलूक का मौलम है, और अगर मौलमी और मदरसी का पेशा उस्तादों ने ये अख्तियार किया है तो वो खुदा के लिए अपने आप को समझें। और ये जो स्कूलों में आज सिलसिला तालीमी इदारों में बना है कि जैसे ये भी कोई आम महकमा है, वो 3 टीचर जिस स्कूल में है, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन बारी पर तीसरा, ये ना करें। जैसे मैंने पहले कहा है कि फर्शनासी और खुदा तरसी से काम लेकर अपने आप को दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू करें और समाज को फायदा पहुंचाए। वरना उस्ताद पेशे से ताल्लुक रखने वाला एक मदरस जो है उसको मैं हमेशा खुले बंदू कहता हूँ कि हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे तभी जब हम कारकर्दगी को सुधारेंगे, वरना हम नॉन स्टॉप जहन्नम का ईंधन बन जाए। बहुत ही कीमती बातें आपकी सुनी हमने, और मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम बातें मौजूदा जनरेशन और आने वाली जनरेशन तक पहुंचाई जाएं। नज़ीर कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। भाई साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे रब्ता किए बगैर आपने मेरे नंबर पे कल मुझे कॉल किया और आपने इस बात का इजहार किया कि आप कोई ऐसा रजा रखते हैं। अब हाँ, मैं और कहा इतने ऊंचे मकसद के लिए लब कुशाई, लेकिन जो जहन में था मैंने आपके हवाले किया है। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम। पुंछ के बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े अदीब नज़ीर कुरैशी साहब की बातें आपने सुनी। आज 24 जनवरी 2023 है और सुबह के 9 बजे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। मुझे उम्मीद है कि नज़ीर कुरैशी साहब की बातों से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और आने वाली जनरेशन को और मौजूदा जनरेशन को ज़रूर कुछ न कुछ सबक मिलेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलेसी के फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया होगा और मेरे यूट्यूब ज़ाकिर मलिक भलेसी को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरीके के लोगों से आइंदा भी हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। इस वक्त दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। आदाब।